السلام علیکم. مئی 2023 کی بات ہے جب راولاکوٹ کے لوگ اور پورے آزاد کشمیر کے لوگوں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ ریاست آزاد جموں کشمیر کو شہر مصر میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں حکمران طبقہ تو عیش عشرت میں فرعون کی سی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن غریب عوام غلاموں کی طرح دن رات محنت مزدوری کر رہا ہے. یہ وہ وقت تھا جب عوام کو بیسک سہولیات سے محروم کر دیا گیا تھا، آٹا عام عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا تھا، اور بجلی کے بلات میں بیجا ٹیکسز کا بوجھ ڈال کر نہ صرف عوام بلکہ جو کاروباری طبقہ ہے اس کو مفلوج کر دیا گیا تھا. ایسے میں ایک نوجوان اٹھ کھڑا ہوا، بات آٹے کی سبسڈی پہ شروع ہوئی اور پھر بجلی کے بلات اس میں شامل ہوئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورا آزاد کشمیر اس میں شامل ہو گیا. اسی تسلسل میں 29 کو لاک ڈاؤن کی کال تھی، کل پرامن مظاہرے ہوتے رہے اور آج ریلیز کا انعقاد کیا گیا ہے. آج علی سوجل بازار کی ٹھنڈی ہواؤں میں ایک غیر معمولی جنبش ہے. لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، کوئی جھنڈا اٹھائے، کوئی تمبر کا ڈنڈا اٹھائے، کوئی لاؤڈ سپیکر لیے، کوئی صرف دل میں امید لیے. یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جب ایک طویل خاموشی بولنے جا رہی ہے. آج علی سوجل کے گلی محلوں چوک چوراہوں میں نوجوانوں کے قافلے تیار ہیں، بوڑھے دعائیں دے رہے ہیں، مائیں اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہیں جا بچہ گچ اپنے اور اس کو میں نے اکانیاں گالا، کچھ نہ کوئی نقصان نہ کرے، اگر کوئی کیا ہے بھی کا صبر کرے. آج کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، صرف اور صرف ایک دعا ہے کہ یہ ریلی، یہ جدوجہد خیریت سے مکمل ہو، بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی فساد کے. اور یہ تحریک کسی حکومت کے خلاف نہیں، کسی ادارے کے خلاف نہیں، بلکہ اس خطہ آزاد کشمیر میں رہنے والے لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے ہے. دوپہر ڈلنے سے پہلے علی سوجل سے قافلہ روانہ ہوا. گاڑیوں کے ہارن، نعرے، جھنڈوں کی لہریں، مگر ہر قدم کے نیچے دھول تھی، پتھریلا راستہ اور ٹوٹی سڑکیں. یہ راستہ صرف جغرافیہ نہیں، یہ ایک علامت ہے ان وعدوں کی جو کبھی پورے نہیں ہوئے. یہی وہ سڑکیں ہیں جن پر برسوں سے سیاستدان ترقی کے خواب بیچتے آئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں ترقی نہیں، صرف دکھاوا ہوا. یہی گرد، یہی کھڈے وہ سچ بول رہے ہیں جو سیاستدانوں کی تقریریں کبھی نہیں بول سکتی. This is a historic rally. I have never seen such a massive gathering and such a huge number of people from Union Council Ali Sojal. قافلہ بڑھتا گیا، ہر گاڑی، ہر چہرہ ایک پیغام ہے. یہ عوامی ایکشن کمیٹی کی ریلی ہے، ایک ایسی تحریک جس نے برسوں کی مایوسی کو امید میں بدلا. حکومت کے سامنے 38 نکات چارٹر رکھا گیا، جس میں صاف پانی، بہتر تعلیم، روزگار، واف نظام اور بجلی کے اصل نر جیسے بنیادی مطالبات شامل تھے. یہ مطالبات کسی سیاسی جماعت کے نہیں بلکہ عوام کے تھے، ان لوگوں کے جو برسوں سے بجلی کے بلوں، کرپشن اور ناانصافیوں کا بوجھ اٹھاتے رہے، لیکن جب مذاکرات ہوئے وہ بھی ناکام. سرکاری کرسیوں پر بیٹھے لوگ سننا ہی نہیں چاہتے تھے، اور جب دروازے بند کیے جاتے ہیں تو سڑکیں بولنے لگتی ہیں. یہ مارچ انہی بند دروازوں کا جواب ہے. اب چپ رہنا گناہ ہے، یہ سچ کا وکیل ہے. یہ جو وعدے تھے سب دھواں نکلے، محل بنے اور گلیاں پھسلیں، عوام کے خواب نیلام ہو گئے، حق کے نام پر انعام ہو گئے. کرسی پہ بیٹھے فرعون کے وارث، ٹوٹے سوداگر خوابوں کے کارث، پیسے کی منڈر امام بکا اور سچ بولے تو خونڈ پکا. اٹھ جا عوام، نظام گرا دے، جھوٹ کے مندر راگ لگا دے، حق منگ حق لے آواز بلا دے، وقت بدل انقلاب بنا دے، رشوٹ کا بازار گرم ہے بھائی، غریب کی قسمت سرد ہے سائی. جس کے پاس نوٹ وہ حاکم، اور جس کے پاس دل وہ ظالم کا ٹارگٹ. تعلیم بیچ دی، سہٹ گئی، قانون کی لاش سڑک پہ پڑی. یہ وہی نظام جو جھوٹ پہ ٹکا، قوم کو بانٹ کے فخر میں چھپا. اٹھ جا عوام، نظام گرا دے، جھوٹ کے منڈر راگ لگا دے، حق مانگ حق لے آواز بلا دے، یہ وقت بدل انقلاب بنا دے. اٹھ جا عوام، نظام گرا دے، جھوٹ کے منڈر راگ لگا دے، حق مانگ حق لے آواز بلا دے، یہ وقت بدل انقلاب بنا دے.
یہ وقت ہے سچ بولنے کا، یہ وقت ہے ڈر توڑنے کا، اب جو خاموش ہے وہ شریک جرم ہے، اٹھ جاوام کیونکہ وقت ظلمک ختم ہے۔ تم وہ قوم ہے جو ہار نہیں مانتی، اندھیری رات میں بھی چنگاری جلتی، اٹھ جاوام یہ تیرا زمانہ ہے، حق بول سچی اب انقلاب آنا ہے۔ شام ہونے سے تھوڑی دیر پہلے جب قافلہ کھیگلا پہنچا تو سورج کے ساتھ امیدوں کا رنگ بھی بدل رہا تھا۔ ہزاروں لوگ، مگر نظم و ضبط ایسا جیسے کوئی اجتماعی دعا ہو۔ کھانے تقسیم کیے جا رہے تھے، کوئی بھوکا نہیں تھا، یہاں کوئی طبقہ کوئی فرقہ نہیں، سب ایک ہی صف میں ایک ہی مقصد کے لیے، ایک دوسرے کے لیے پانی، چائے، کھانا سب کچھ عوام نے خود کیا۔ یہ کوئی غیر ملکی فنڈ ایونٹ نہیں تھا، یہ عوام کی خودداری کی ایک مثال تھی جس نے یہ دکھا دیا کہ اتحاد، مہربانی اور نظم و ضبط ہی ایک معاشرے کی اصل طاقت ہے۔ مین اسٹریم میڈیا نے جب یہ خبر دنیا کو دکھائی تو تصویر کچھ اور بنائی گئی۔ کہا گیا یہ لوگ قانون توڑ رہے ہیں، نفرت پھیلا رہے ہیں اور یہ سب بیرونی ہاتھوں کے اشارے پر ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ یہاں ہر علاقے، ہر طبقے، ہر پیشے کے لوگ شامل تھے، کسان، مزدور، دکاندار، طالب علم، سب اپنی مدد آپ کے تحت نکلے۔ کسی نے گاڑی دی، کسی نے کھانا، کسی نے صرف دعا، مگر سب کا جذبہ ایک جیسا تھا۔ یہ ریلی ایک مثال تھی کہ کس طرح ایک قوم بغیر کسی تشدد کے اپنی آواز دنیا تک پہنچا سکتی ہے۔ ٹریفک میں ایمبولینسز کو راستہ دیا گیا، کسی کی جائیداد کو نقصان نہیں پہنچا۔ یہ احتجاج پورا من تھا، ایک نظم و ضبط والا انقلاب۔ As you all know, during this march, internet and mobile services were shut down because the government wanted to hide its real horrible face. They controlled the mainstream media, which is paid to spread whatever narrative they choose. This march was moving from every corner and every district of Kashmir towards Muzaffarabad, the capital city of the state of Azad Jammu and Kashmir. And every road was leading towards Muzaffarabad. The first major stop of the march was Rawalakot. میرپور میں جب پولیس نے راستے بند کیے، کنٹینر لگا کر قافلے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی تو عوام نے رکاوٹ ہٹانے کی کوشش کی اور اس کے جواب میں گولیاں چلی، 2 مظاہرین شہید ہوئے۔ رد عمل میں کچھ نوجوانوں نے پولیس اہلکاروں کو مارا پیٹا۔ دیرکوٹ میں صورتحال زیادہ سنگین ہوئی، جس کی تفصیلات آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گی۔ جہاں مسلم کانفرنس کے کچھ عناصر نے عوام پر فائرنگ کی، پولیس نے چمیاٹی کے مقام پر گولیاں چلائی، 5 بے گناہ افراد شہید ہوئے۔ رد عمل میں 3 پولیس اہلکار بھی اپنی جان سے گئے۔ یہ واقعات افسوسناک ہیں، لیکن مجموعی طور پر تحریک نے اپنے پرامن شناخت برقرار رکھی۔ ایکشن کمیٹی کی کور قیادت نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ جو تشدد کرے گا وہ عوامی تحریک کا حصہ نہیں سمجھا جائے گا، اور عوام نے اس فیصلے کی لاج رکھی۔